کیا ہو گیا؟ پورا مجمع کے بھی مجمع کی بنانا ہے، ٹھیک ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ. الحمد لله للمتوحد بجلاله المتفدد وصلاته دوما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم والآل والأصحاب هم بايغ الشدائد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمرهم شورى بينهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. غوث أعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری جمنا ریا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم شاہ من سلطان عالم سیدی احمد کبیر کیجئے امداد میری غوث اعظم دستگیر بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حسن اتصالی مریدی لا تقف باشن فإنی عزوم قاتل عند القتال. ہلائمت کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید الکونین محبوب دارین امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء جگت گرو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھتا نبی پہ جو بھی درود ایک بار ہے 100 بار اس پہ رحمت پروردگار ہے. ہم کیا بتائیں آپ کو اس در کی عظمتیں جس در کا جبریل امی پہرے دار ہے. بچھا پور کی سرزمین پر فقیر قادری چشتی محمد اختر رضا سلطانی حاضر ہے اور یہ اکابر اساغر علماء تشریف فرما ہیں. ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مفتی جابر سعدی صاحب قبلہ میں دیکھ رہا ہوں ایسے نہیں لگ رہا ہے بلکہ یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی کانفرنس میں ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں. ریکارڈنگ کرنا ہے تو ریکارڈنگ کر لے، ویڈیوگرافی نہیں کرے. ناظم اجلاس ممبئی اخلاص حضرت مولانا قاری شفیق اللہ صاحب قبلہ کی گھن گھرج نظامت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. کوئی دقت تھوڑے میں لائیو چلا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی بچھا پور کے لوگ بڑے زندہ دل ہیں. آپ کا ساتھ رہا تو تھوڑی دیر اور تھوڑی دور جو ہے چلنے کی سعادتیں حاصل کروں گا. آؤ سرزمین سے رہا ہوں جہاں سے ہمیں بیٹھنے کا قرینہ ملا ہے. پیارے رضا، اچھی رضا، مجدد رضا، مفسر رضا، محقق رضا، سرکار عظیم البرکت امام اہل سنت جبل الاستقامت کنز الکرامت سیدی مرشدی امام احمد رضا خان جو ہیں بچھا پور کے سنیوں پہ مہربان. اٹھاتے ہیں اپنا قلم دان، رقم فرماتے ہیں نعتیہ دیوان، فرماتے ہیں بریلی کے رضا خان وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے چمانے جہاں کے تھالے سبھی میں چھان ڈالے.
مسلسل سفر اور خدمت جو ہے کرتے کرتے میری آواز سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا، اور ابھی رات کھلوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بولنا ہے، پھر کل پورے 29 تاریخ کو مجھے بولنا ہے، 2 تاریخ میں پھر جبل پور شریف سلطان الواعظین کے عرس میں بولنا ہے۔ کیا یہ غوث اعظم کا کرم ہے جنہوں نے رکھا ہوا بھرم ہے۔ لیکن میں کچھ عرض کروں، میں ترتیب تھوڑا دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں مفتی صاحب کے مجمع بچھا پور میں اتنا بڑا مجمع آتا کہاں سے؟ ابھی مجھ سے پہلے جو خطاب آپ نے سنا جماعت اہل سنت کی ایک عظیم ہستی جامع معقول و منقولات حضرت علامہ مفتی جابر اختر صاحب برہان پوری مقیم حال اندور، سبحان اللہ، یہ رضا کے شعر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں جماعت اہل سنت کا وہ چمکتا دمکتا ستارہ، خطابت کی دنیا کا شہسوار، اڑتا ہوا شہباز، حضرت علامہ مولانا کامران اظہری صاحب، اور جماعت اہل سنت کی وہ عظیم ہستی جن کا میں خود قائل ہوں، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالحمید رضوی صاحب قبلہ، کیر پانی مقیم حال کھنڈوا۔ اور کیر پانی میں کبھی آپ تشریف لے جائیں تو پہاڑ پر ایک قلعہ ہے، دینی قلعہ، جس کا نام جامعہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت 150-200 بچیاں وہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ قاری شاہ رخ صاحب قبلہ، حضرت مولانا انس رضا صاحب، اسٹیج پر اتنے نام ہیں۔ اور کھاتے گاؤں جامع مسجد کے پیش امام حضرت مولانا ریحان رضا صاحب قبلہ نعیمی، اور مولانا شاہد صاحب ہمارے، اور جو علماء ہمارے تشریف فرمائے ہیں جن کے ناموں سے واقفیت نہیں ہے، لیکن اس وقت اسٹیج پہ سب سے بزرگ عالم جو ہیں، جلالت العلم، مخزن علم و حکمت، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی چاند علی مصباحی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی، سبحان اللہ، چڑھ کے بولو سبحان اللہ۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کے جلسے میں اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اور آپ کو یہاں بیٹھ کر جلسہ سننے میں بڑی آسانی ہے، اور ان کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہے، اس لیے کہ بولنے والا اختر رضا سلطانی ہے، اور یہ بغداد والے دولہا غوث اعظم کی مہربانی ہے۔ اور جب یہاں موجود مفتی جابر ہیں تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ حضرت قبلہ کے والد محترم کے چہلوں میں ہم لوگ سب حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، آمین آمین۔ سب لوگ آمین کہیے دوست سے، کوئی ڈر تو نہیں ہے کسی طرح کا؟ پہلے آپ مجھے جانچ لیجئے، دیکھیے اچھے سے، آپ مجھے دیکھ لیں، ایرج شریف سے آیا ہوں، اعلیٰ حضرت جس سرزمین کے لیے فرماتے ہیں بحر ابراہیم مجھ پہ نعرے غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ، آپ کو دعا دینے آیا ہوں، آپ سے دعائیں لینے آیا ہوں۔ ہاں، جو نیچے بیٹھے ہیں یہ ذمہ دار ہیں، جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں یہ ذمہ دار ہیں، جو سامنے ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ الحمدللہ چوکیدار تو نہیں کہوں گا، جو سامنے کھڑے ہیں وہ پہرے دار ہیں، جو باہر گھوم رہے ہیں وہ چوکیدار ہیں، لیکن یہاں سے لے کے یہاں تک، اور یہاں سے لے کے وہاں تک، وہاں سے لے کے وہاں تک، سب غلام احمد مختار۔ تو جو کرسیوں پہ وراجمان ہیں، اگر میرا پیغام محبت ان تک پہنچ جائے، جو بزرگ ہیں جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے، تو بس آپ کے لیے اتنا کہوں گا کہ غلام مصطفیٰ ہیں ہم، زمانے کو بتا دیں گے، غلام مصطفیٰ ہیں ہم، زمانے کو بتا دیں گے، محمد مصطفیٰ کے نام پر گردن کٹا دیں گے۔ کہہ دو کہ تمہارے پاس کرسی ہے تو ہم پر آیت الکرسی، تمہارے پاس کرسی ہے تو ہم پر آیت الکرسی، اسی کرسی کے ذریعے ہم زمانے کو ہلا دیں۔ دیکھیے نوجوانوں نے میری دعوت کو قبول کیا، تو جو نیچے بیٹھ سکتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں اور کھسک آئے، مجمع بہت کثیر مجمع ہے۔ جگہ خالی اس کو بھر دیجیے آپ حضرات، آگے آ جائیے اور آگے آ جائیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ غلامان مصطفیٰ۔ میں سنبھال لوں گا حضرت، ماشاءاللہ علماء کرام، بس 2-3 شعر آپ مجھ سے پہلے سن لیں عادت کے مطابق، اور یاد رکھیے تقریر 10 سے 15 منٹ، 20 منٹ، 15 منٹ آپ کے اوپر ہے، میں زبردستی عوام پہ مسلط نہیں ہوتا ہوں۔
اور شاہ رخ صاحب ایسا نہیں کہ ہم جبرن پڑ جائیں، اگر کوئی سمجھ آئے آپ اشارہ کر دیں گے، انشاءاللہ تھوڑی دیر اور خدمت کر دیں گے کہ ایک پل میں یہ دل جگمگا دیجئے. ارے آج یہاں آئے ہو تو اپنے دلوں کو جگمگانے کے لیے آئے ہو. اور مفتی جابر صاحب قبلہ کے برادر اکبر حضرت افضل صاحب نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں میں بے پناہ محبتیں عطا فرمائے. اور میں تو افضل صاحب سے کہوں گا کہ اب آپ بڑے ہیں، آپ کو اپنے سارے بھائیوں کو لے کے چلنا ہے. اور ماشاءاللہ ایک سے ایک جواہر پارے آپ دیکھ رہے ہیں. مفتی جابر صاحب قبلہ یہ قوم کی امانت ہیں، یہ آپ سے چھوٹے بھائی ہیں. آپ سب ایسے محبت کے ساتھ رہیے اور مفتی صاحب جو فیصلے فرمائیں محبت سے قبول فرمائیے، چونکہ یہ عالم دین ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، جو اپنا شیشہ دل جگمگانا چاہتے ہیں اس سے بہت دھیرے سے بول دیں گے، میں آپ سے زیادہ نہیں کہوں گا کہ ایک پل میں یہ دل جگمگا دیجئے، ایک پل میں یہ دل جگمگا دیجئے، ایک پل میں یہ دل سبحان اللہ جگمگا دیجئے. یا نبی آپ جو مسکرا، نبی آپ جو مسکرا دیجئے. چینو جاپان لندن سبحان اللہ نہیں چاہیے، چینو جاپان لندن نہیں چاہیے، بس مدینہ خدا لیجیے. بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں، بس آخری شعر سنیے بہت تیزی کے ساتھ کہ جس کو عظمت نبی کی دکھائی نہ دے. بہت تیرے اندھے ہیں، آنکھ رکھ کے اندھے ہیں. جس کو عظمت نبی کی دکھائی نہ دے، جس کو عظمت نبی کی دکھائی نہ دے، بس بریلی کا سرما لگا. نعرہ بڑا دمدار تھا، لیکن اسٹیج کے نعروں پہ فقیر تقریر نہیں کرتا. علامہ شفیع صاحب نے مائک پہلے ہی سونپ دیا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے یہ رشتہ محبت کو جس طرح نبھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھاؤ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. بستی بستی کریا کریا، تاجو سریا، تاجو سریا، بستی بستی کریا کریا، تاجو سریا، تاجو سریا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. بچھا پور کے سنیو، تم نے تو دل جیت لیا. میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کی نیند کی داتون کیا چندن سے کم ہے، سبحان اللہ، اور آپ کا بچھا پور کیا لندن سے کم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا موڈ بنائیے، تیور میں آئیے، ہاں مزاج بنائیے تھوڑا سا بھائی، اس لیے کہ جب سے آئی ہے تصور میں وہ پیاری آنکھیں رشک کرتی ہیں مقدر پہ ہماری آنکھیں. شور ہوگا سرے محشر کے وہ آئے دیکھو، روئے سرکار پہ ٹک جائیں گی ساری آنکھیں. ٹھیک ہے، اس دیش میں رہنا ہوگا تو خواجہ خواجہ کہنا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے غریب نواز ابھی اجمیر شریف میں تو صاحب قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. بے شک، مفتی جابر صاحب قبلہ بے شک. آ کے کفرستان میں، صوبہ راجستھان میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا میرے خواجہ. دیش میں رہنا ہوگا تو خواجہ خواجہ کہنا ہوگا. جادوگروں نے اللہ والوں کا پیچھا نہیں چھوڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی ایک جادوگر آیا.
ہند کے راجا، ہم سب کے خواجہ، ان کے سامنے بھی ایک جادوگر آیا، سبحان اللہ، وہ جادو دکھایا، کرتب دکھائے۔ میں واقعہ بیان نہیں کرتا ہوں، میں شارٹ میں کام لے لیتا ہوں، لفظوں کے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سبحان اللہ، وہ جادوگر جادو دکھایا، کیا کیا؟ کلا بازیاں کرنے لگا، ہوا میں اڑنے لگا۔ اچھا اتنا اونچا نکل گیا، توجہ فرمائیں، اتنا اوپر چلا گیا، اتنا اوپر چلا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیکن آتا ہے رسول۔ ارے خواجہ کے دیش میں رہتے ہو تو اتنی کنجوسی سے مت بولو یار، ایسے آواز بڑھاؤ کہ اجمیر تک تو پہنچ ہی جائے، اجمیر شریف سے سیدھا مدینہ شریف۔ اس لیے کہ بھارت میں رہ کے ہم پریشان ہیں، لیکن غلام یہ کہتے ہیں کہ یا غوث کرم کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے کس نے پکارا ہے، مجھار میں ہے کشتی اور دور کنارہ۔ میرے ساتھ مل کے پورا مجمع آگے سے پیچھے تک پڑھ لے، مجھار میں ہے کشتی اور دور کنارہ، کہ دکھ درد بھلا جا کر ہم کس سے کہے خواجہ، تم ہند کے ہو راجا، یہ ملک تمہارا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اڑنے لگا ہوا میں، لیکن تاریخ شاہد یہ کو تھوڑا سا کم باپو، میں جب کلام پڑھوں وہ آپ کا ویسے ہی سیٹ بہت اچھا ہے بھائی، بہت شاندار، دعا کریں گے کہ آپ کا ساؤنڈ خوب چلتا رہے، سبحان ادھر سے ادھر، سبحان اللہ، ایسے نکل جائے، ایسے نکل جائے۔ میں بتا رہا ہوں آج بھی بہت لوگ اڑ رہے ہیں، میں دھرتی سے مطلب کیا کمل کیچڑ میں کھلتا ہے، سبحان اللہ، ہمیں زیادہ اڑنا یہ ہنر کی دھڑ میں ملتا ہے، کہیں تم بہتے دریا میں، کہیں بہتے فضاؤں میں، مسلمان وہ ہے جو مر کر اسی مٹی سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولتے بھارت چھوڑ کے چلے جاؤ، ہم نے کہا کہاں جائیں؟ بلال مصطفیٰ خلد میں جو آپ کا گھر ہے، سنا ہے قدسیوں سے وہ بہت ہی ٹاپ کا گھر ہے، مجھے جنت میں جانے سے بھلا کون روکے گا، وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے، کہاں جائیں؟ ہم غریبوں کا آستانہ ہے، ہم غریبوں کا، سبحان اللہ، ارے مل کے بولو دور سے، سبحان ہم اللہ، غریبوں کا آستانہ ہے، آس ٹوٹی تو صرف تانا ہے۔ محدث اعظم ہند کے چھوجوی فرماتے ہیں، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا، مجھے کہنے کی اجازت دی جائے، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بنا درد کے جن کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ سرکار کی چادر رحمت 1 گز کی ہوگی، 2 گز کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 2.5 گز کی ہوگی، لیکن میدان محشر میں کروڑوں بلین ٹریلین امتیوں کو کیسے چھپا لے گی؟ اگر میں بچھا پور میں پوچھوں کہ بتاؤ آقا کی چادر رحمت ہمیں چھپائے گی یا نہیں چھپائے گی؟ چھپا لے گی، چھپا لے گی۔ اب کیسے چھپائے گی یہ بتانے کے لیے جارڈن نہیں لے جاؤں گا، یہ بتانے کے لیے آسٹریلیا نہیں لے جاؤں گا، یہ بتانے کے لیے فرانس نہیں لے جاؤں گا، یہ بتانے کے لیے جارڈن نہیں لے جاؤں گا، یہ بتانے کے لیے آسٹریلیا نہیں لے جاؤں گا، یہ بتانے کے لیے کینیڈا نہیں لے جاؤں گا، یہ بتانے کے لیے برطانیہ نہیں لے جاؤں گا، یہ بتانے کے لیے ازبکستان نہیں لے جاؤں گا، یہ بتانے کے لیے امریکہ نہیں لے جاؤں گا، بلکہ اسی بھارت کی دھرتی پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اجمیر شریف۔ وقت کے راجا نے میرے خواجہ پر پانی بند کر دیا، سبحان اللہ، بے شک، بند، اور اعلان کر دیا کہ پانی سب کو دیا جائے گا مگر غریب نواز کو پانی ہے۔ پانی گنجے کو دیا جائے گا، لنگڑے کو دیا جائے گا، لولے کو دیا جائے گا، ترچھے کو دیا جائے گا، ٹوٹے کو دیا جائے گا، اندھے کو دیا جائے گا، گنجے کو دیا جائے گا، کنجے کو دیا جائے گا، مگر غریب نواز کو پانی نہ دیا جائے گا۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عطائے رسول ہے۔ خواجہ سنجر نے فرمایا غلام سے کہ لے یہ پودا لے کر چلا جانا، ساگر کا حضور جانا ناممکن۔ راجہ کے فوجی تیر و سنان کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، تیر و تبر کے ساتھ، نیزے بالے بھرچے کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، وہاں تک جانا ناممکن۔ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں جہاں تک جا سکے جانا، اور جہاں جانے سے قاصر ہو جائے وہاں رک جانا۔ پوزے کا منہ انا ساگر کی جانب کر دینا اور انا ساگر سے کہنا اے انا ساگر آ، تجھے خواجہ نے بلایا۔
توجہ چاہوں گا اور یاد رکھو اب اسٹیج سے نعرہ ابھی نہ لگانا, میں صرف مجمع سے نعرہ دیکھنا چاہتا ہوں, ورنہ آپ اطمینان سے بیٹھ کر کے سنیے. ٹائم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, نظر میری طرف, دل مدینے کی طرف. غلام پہنچا, جا کر کہا خواجہ نے بلایا, سارے تالاب کا پانی جو ہے نا ساگر کا پانی کوزے کے اندر. یہ پانی اکیلا نہیں آیا, بکریوں کے تھنوں میں جو دودھ تھا وہ بھی آ گیا, سبحان اللہ سبحان اللہ شہد کے چھتے میں جو شہد تھا وہ بھی آ گیا. سبحان اللہ ارے سننی, جب چلا جاؤں گا تب بولے گا. سبحان اللہ گائے, بکری, بھینس, جتنا دودھ تھا وہ سب آ گیا. سبحان اللہ ارے پاور دیکھو یار, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم. لہرا کے ذرا زور سے, مختار کا عالم, مختار کا عالم. اللہ کا ولی جب ایسا ہے, دلدار کا عالم کیا ہوگا, ایک پھول میں اتنی خوشبو ہے, گلزار کا عالم کیا ہوگا, لب بھی نہیں پاتے ہیں کرم, کر دیتے ہیں اپنے مستوں پر. ارے جب خواجہ کی یہ بات ہے تو سرکار کا عالم کیا ہے, خواجہ کی یہ بات ہے. سارے تالاب کا پانی کوزے کے اندر, کوزے کے اندر. دیکھ رہا ہے دور سے کھڑا بندر, ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. اور مفتی جاوید اختر صاحب قبلہ دعا فرمائے, مفتی صاحب نے کہا گدھے ایسا ہو گیا. یہ گھٹنا گھٹ چکی ہے, یہ دھرتی پر ہو چکا ہے. اچھا کیسے ہوا, کیسے ہوا بتا دوں. یہ پاور دیکھو یار ان کا, کہ تیری زمین یہ تیرا آستان ہے خواجہ, اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے. کسی کی آئے حکومت یا پھر چلی جائے, تیرے مزار سے بھارت کی شان ہے. مزار سے بھارت کی شان ہے خواجہ. سارے تالاب کا پانی کوزے کے اندر, اب کھڑا دیکھ رہا ہے دور بندر. جب کتابوں کو کھولا کا واقعی ہو گیا تو کہہ گئے علامہ عبدالحمید صاحب رضوی کہ دیوبندی کو بند ہے کرنا دیوبند کے اندر, مار مار کر اسے بنا دو بڑی گونج کا بندر. پڑھ لو کلمہ, کر لو توبہ, اپنا یہی اعلان, وہاں بھی گھوم رہے شیطان. سبحان اللہ اب ان سے آپ کی حفاظت کے لیے یہ علماء بیٹھے ہیں. بچھا پور کا یہ مرد مجاہد نکلا, یہاں سے پورے ہندوستان میں اس وقت نقشے بنا رہے ہیں, ٹائم ٹیبل. عمر دیکھو یار, عمر دیکھو, آواز کو تلوار کی جھنکار بنا لو, جینا ہے تو ایمان کو ہتھیار بنا لو. اس شخص جسے دیکھ کے اللہ کی یاد آئے, اس شخص کو تم قوم کا سردار بنا لو. جوان سال ہے, عمر دیکھو, یہ فیض رضا ان پر جاری و ساری ہے, رضا کا فیضان جاری ہے. تو پیارے, اس دیش میں رہنا ہوگا تو خواجہ خواجہ کہنا ہوگا. سارے تالاب کا پانی اس کے اندر ہے, لوگ دیکھتے ہی رہ گئے. جب آ گیا تو ایک ملا جی بول پڑے, صاحب تالاب اتنا بڑا, کوزہ اتنا چھوٹا, یہ سارے تالاب کا پانی اس میں کیسے آ گیا, عقل نہیں مانتی. مولانا کامران نظری صاحب نے کہا, بھائی گدھے, فقیر قادری اختر رضا سلطان کی جب 3 گھنٹے کی تقریر کو تو اپنے موبائل کے میموری کارڈ میں بھر سکتا ہے. کامران نظری صاحب نے کہا, میموری کارڈ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بولے صاحب اتنا. چپ, جب 3 گھنٹے کی تقریر میموری کارڈ میں آ سکتی ہے تو جو آتا ہے رسول ہے, سلطان الہند ہے, مہاراجہ دھراج ہے, بھارت کے راجہ ہے, وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ. بولنا سننی, ڈرے تو نہیں بیٹھے ہو کہیں. خواجہ کے غلام ایک دن چھٹتے نہیں. یہ تو ایک دن کا جلسہ ہے, اگر 10 دن کا ہو جائے تو پیچھے ہٹتے نہیں. اور یہ تو جلسہ ہے, اگر میدان ہو تو خدا کی قسم کبھی پیٹھ نہیں دکھاتے, سینہ پیش کر دیتے ہیں. چونکہ خواجہ کے غلام پیچھے نہیں ہٹتے. خواجہ نے کہہ دیا, اچھا راؤ پتوار سے, تو زیادہ تیرا دماغ خراب ہے. کہا ٹھیک ہے, غوری آ رہا ہے. سبحان اللہ, غوری آ رہا ہے. اور یہ مار کھا کے بھاگا بھی تھا, کئی بار پیٹ کر کے بھاگا. لیکن دیکھتے کیا ہے کہ سرکار سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز بھارت میں تشریف لا رہے ہیں, اور یہ پٹ کے بھاگ رہا ہے. اور جالندھر کے مقام پر جب یہ پہنچا تو اس نے لشکر کو روک لیا. غوری نے کہا, دیکھو یار, یہ بڑے نورانی چہرے, لگتا ہے یہ اپنے لوگ ہیں. سبحان اللہ. جیسے چہرہ دیکھا, بھاگتا جا رہا ہے, چہرہ دیکھتا جا رہا ہے, بھاگتا جا رہا ہے, چہرہ دیکھتا جا رہا ہے, بھاگتا جا رہا ہے, چہرہ دیکھتا جا رہا ہے.
کہا وہاں مت جائیے، یہ دشمن کی سرزمین ہے. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میرے خواجہ نے تڑپ کے ارشاد فرمایا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے تو بھاگ کر آیا. جہاں تلواریں فیل ہو جاتی ہیں وہاں فیضان شروع ہوتا. ٹھیک ہے؟ اور وہ کیسا فیضان شروع ہوا؟ اگر آپ زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا موقع چل رہا ہے، بخالت سے کام نہ لیں. اور چونکہ یہ حکم تھا کہ 2 شعر وہ ضرور پڑھ دیں آپ. کہ دہلی میں ہے نظام کی شان، صابر ہے کلیر کی جان، خواجہ قطب ہے آن کی آن، خواجہ فخر پہ سب قربان. کہ پرجا کا یہ عالم ہے وہ راجہ کیسا ہوگا، خواجہ والے ایسے ہیں میرا خواجہ کیسا. کائنات اتنا مضبوط ہے تو بایا کیسا ہونا چاہیے. اجمیری محلے سے نعرہ لگا تو یہ بھائی کلیری محلے سے لوگ کیوں خاموش ہیں؟ کوئی نوجوان یہاں سے بھی کہ دہلی میں ہے نظام کی شان، صابر ہے کلیر کی جان، خواجہ قطب ہے آن کی آن، خواجہ فخر پہ سب قربان. کہ پرجا کا یہ عالم ہے وہ راجہ کیسا ہوگا، خواجہ والے ایسے ہیں میرا خواجہ کیسا ہوگا. سنو بہت تیزی کے ساتھ. کہ گودی میں زہرا کے پلے، عظمت کے سانچے میں ڈھلے، مسجد میں حسنین چلے، کہ کاندھے پر سرکار اٹھائے رتبہ کیسا ہوگا، دونوں نواسے جب ایسے ہیں نانا کے بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ. طرف کے کہیے سبحان اللہ. چاچا کا نعرہ دے کے ماشاءاللہ میرا سینہ 46 انچ کا ہو گیا. 100 سنار کی ایک لوہار. یہ میں پکڑم میں لگاؤں گا. ایک بادشاہ جو ہے بہت نوازتا تھا علماء کو. علماء سے محبت کیا کرو. نہ چور ہریم نہ راجہ ہریم. نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ظالم راجہ اسے ہر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ اسے آپ دبی شکتی کہتے ہیں. پیغمبر اسلام، امام الانبیاء، سید الانبیاء، قائد الانبیاء، جگت گرو سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم سلاح آمنت باللہ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم علم کے جاننے والے بن جاؤ. اگر علم کے جاننے والے نہ بن سکو تو جن کے سینے میں علم ہے ان کے ماننے والے بن جاؤ. چور ہریم نہ راجہ ہریم. نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ظالم راجہ اسے ہر سکتا ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں علامہ ندوی فرماتے کوٹی کوٹی پرنام نتمستک شکل پرجا جنم ہے دین بندھو دیان بیا بینندنم سسواگتم شاہ امم جنم تتھی دوادش ربیع الاولم شم منگلم پرتبھا ادبھت النکت پرتما اتی سندرم شاہ امم آتما نرمل ادھر مدھ دیہ کندن کنچنم چندر مکھ رتی نارمنی مانک نین پد پنکجم شاہ امم چتر بھج صدیق فاروق غنی الحیدرم فاطمہ پریہ درشنی حسنین شد کتن لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. بچوں کا جذبہ دیکھ کر عبد الباسط یہ جذبہ دیکھ کے مجھے لگا کہ دانا میرے حضور. مل کے پڑھو پورا مجمع مل کے پڑھے آگے سے پیچھے تک. کہ دانا دانا میرے حضور اور یہ زمانہ ہاتھوں کو لے رہا کہ دانا دانا میرے حضور یہ زمانہ کہ سر جھکایا نہیں کٹا جانا یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. اے سنیو، اے امام حسین سے محبت کرنے والوں سنو.
जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभा अद्भुत अलंकृत कीर्तिमाति सुंदरम शाहे उमम। जब पैगंबर इस्लाम मक्के की पावन धरती पर तशरीफ लाए, जब माँ हलीमा ने अपनी गोद में लिया, तलवा चूमा, अबरू चूमे, गेसू चूमे, दस्ते रहमत को चूमा। और जब इस नक्शे को स्वामी अलगानंद जी ने भारत से कलम उठा के कलम बंद की, तो वो लिखते हैं कि क्षण भई माँ आकाश जवैया, क्षण भई आवाज नहीं आ रही कि क्षण भई माँ आकाश जवैया, दुई जग के सरदार, हिया हुआ दुई लोक में सरवर, तुम रही है अधिकार, तुम रही है अधिकार के निर्मल ज्योत शरीरा, पाथर पेट पे बांध बनायो दुखियन की तकदीरा, कि सुंदर रूप कमल मुस्काई, तलवर कौसर जल बही जाई। रब के बोलो सुभान अल्लाह। तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, दौलत जो चाहो दोनों जहां की कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। ये तो हमारे आला हजरत हैं, जब कलम उठाते फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये तो आला हजरत की बोली है, लेकिन आप जरा गैर से पूछें, ऐ तुलसीदास जी आप बताइए, आपकी कौम आपको बेमिसाल कहती है, आपकी कौम आपको बेमसील कहती है, आपकी कौम आपको बेनजीर कहती है, आपकी कौम आपको रिफात वाला कहती है, लेकिन ऐ महाराज तुलसीदास जी आप बताइए कि आपने भी किसी को बेमिसाल माना है, कि आपने भी किसी को बेमसील माना है, कि आपने भी किसी को बेनजीर माना है, कि आपने भी किसी को रहमत वाला माना है? तो तुलसीदास जी कहते हैं हाँ हाँ मैंने जिन्हें माना है सुनो। तो वो कहते हैं कि तुलसी भजो भजन सती गोई, और बिना मोहम्मद पार न होई। ला इलाहा इल्लल्लाह परम जन्म में गुण प्राप्त हुई है जब ये नाम मोहम्मद। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म में गुण प्राप्त हुई है जब ये नाम मोहम्मदम। और ये महाराज अलगानंद जी हैं जो लिखते हैं, मैदान महशर का नक्शा खींचते कहते हैं कि जब संग्राम का दिल होई, उस दिन मोहम्मद मोहम्मद होई। ये मुल्ला जियों के चिल्ले नहीं बचा पाएंगे, ये चिल्ला चिल्ले नहीं बचा पाएंगे। साहब मुझे कहने दो कि ये चिल्ले वालों के तो हालात ये है, मुफ्ती जावेद साहब 20 साल काम किया एक नौजवान ने उधर का, नगर नगर डगर डगर खित्ता खित्ता करिया करिया, सुभान अल्लाह, इधर से उधर उधर से उधर, खंडवा से बुरहानपुर, बुरहानपुर से हरदा, हरदा से बिच्छापुर, इधर से उधर, पूरा मध्य प्रदेश 20 साल में, चेन्नई, हैदराबाद, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 20 साल काम किया जमात। 20 साल इधर से उधर उधर से उधर, लेकिन एक दिन सुन्नियों का चेहरा देखा, चमकते चेहरे थे, ये नूरानी चेहरे थे, ये दमकते चेहरे थे। अल्लामा शफी साहब अगर मुझे इजाजत दे, इतना नूरानी चेहरे देखे टेंशन में आ गए, और दूर से खड़ा जलसा सुन रहा था। जलसे के बाद देखा कि सलातो सलाम भी हुआ, दुआ भी हुई, मुफ्ती चांद मिसवाई साहब तुबिला ने दुआ पढ़ी, तबर्रुक बजने लगा, भागता हुआ पहुंचा सीधा भोपाल। कहा मेरे जब्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। कभी 11वीं ख्वाजा की छठी, मुहर्रम का खिचड़ा, अरे बोलो ना यार, मुहर्रम का खिचड़ा, और यहाँ बगावत की खिचड़ी, वहाँ मुहर्रम का खिचड़ा, शबे बारात का हलवा। अमीर साहब सारा माल उधर है, फिर हम किधर हैं? बोले सब उधर, घी उधर, वस्पा का तोशा उधर, मिठाई उधर, इधर क्या है?
ادھر وہ ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے بہت نوازتا تھا علماء کو، جو میں عرض کر رہا تھا، بے شمار نوازتا تھا علماء۔ وزیر صاحب تھوڑے چانکیہ تھے، بہت زیادہ ہوشیار تھے۔ کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے نا، اب مفتی جابر صاحب قبلہ اگر سخاوت کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو پرابلم ہو جائے گا، صاحب اتنا کیوں کر رہے ہیں۔ علامہ مفتی جاوید اختر صاحب قبلہ نواز رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو پرابلم ہے، اتنا کیوں نواز رہے ہیں۔ علامہ عبدالحمید نواز رہے ہیں تو اتنا کیوں نواز رہے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں علماء پہنچے، وہ بادشاہ تحفے، تحائف، نذرانے، وہ بڑا پرابلم ہوا۔ ایک دن ایک عالم ربانی تشریف لائے بادشاہ کے دربار میں، ملاقات ہوئی، بادشاہ کھڑا ہو گیا، کہا دیکھا کہ مفتی صاحب آئے ہیں، وزیر سے کہا اتنا ان کو جو ہے وہ دے دیجیے، تحفہ پیش کر دیا۔ وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک سوال کر دیا، کہا عالم صاحب نذرانہ تو ہم پیش کر رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو کچھ پوچھ لیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کی یہ ہاتھوں پر بال کیوں نہیں ہیں؟ مولانا صاحب نے دیکھا کہ تو کہا بات دراصل یہ ہے کہ بادشاہ سخاوت اتنی کرتے ہیں، علماء بھی جانتے تھے کہ یہ وزیر بہت چابک مزاج ہے، تو کہا بادشاہ سخاوت اس لیے اتنی کرتے ہیں کہ دیتے دیتے ان کے بال صاف ہو گئے۔ تو وزیر کہنے لگا پھر آپ کے ہاتھ پر کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے لیتے لیتے صاف ہو گئے۔ تو وزیر بولا کہ ہمارے ہاتھوں پر کیوں نہیں ہے حضرت؟ تو کہا بادشاہ کے دیتے دیتے، ہمارے لیتے لیتے اور آپ کے ہاتھ رگڑتے رگڑتے۔ کچھ لوگوں کو ایسی بھی عادت ہے، وہ بولا سارا مال ادھر پھر ہم کدھر؟ اللہ پر رحم صاحب، محرم کا کھچڑا وہاں، شب برات کا حلوہ وہاں، یہ سب ادھر، ہم کدھر؟ بھوپال پہنچا اور جا کر امیر جماعت سے کہا کہ دیکھیے سنیوں کے چہرے چمکتے ہیں، سنیوں کے چہرے دمکتے ہیں۔ 20 سال کام کیا ہے امیر صاحب میں کچھ لینے آیا ہوں۔ کیا بولا؟ اچھا آپ یہاں جلسے میں آئے، کچھ لینے آئے کہ نہیں آئے؟ لینے آئے ہیں؟ کہا میں کچھ لینے آیا ہوں۔ امیر صاحب بولے ادھر کچھ نہیں ہے۔ ارے کہا میں لینے آیا ہوں، دیو۔ صاحب جا رہے تھے جی جی محسن جا رہے ہیں آپ؟ اچھا بیٹھو۔ ارے سلمان رضوی بیٹھو بیٹھو بیٹھو، سبحان اللہ، تڑپ جاؤ گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، اور محبت سے کہیے یا رسول اللہ۔ چونکہ کامران نظری صاحب جا رہے تھے تو تھوڑا سا آپ حضرات کی نظر میری طرف ہو جائے، اور یہ شاندار مجمع دیکھ کر دل سے میں کہہ دوں کہ یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے، یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، لبریز سمندر۔ اور مفتی جابر صاحب دعاؤں کے ساتھ، اور میرا دعویٰ ہے کہ مجمع میں کوئی چپ نہ رہے گا، کہ تقویٰ میں بے مثال ولایت میں باکمال، تقویٰ میں بے مثال ولایت میں باکمال، ولایت میں باکمال، اختر رضا کے جیسا، اختر رضا کے جیسا قلندر بھائی کہاں ہے؟ افضل بھائی ہاتھ اٹھا دے جہاں پر بھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور افضل بھائی آپ آئے ہیں، آج آپ کے والد ماجد کا چہلم ہے، آپ بڑے بھائی ہیں، مفتی جابر صاحب آپ کے گھر کی شان ہیں، چونکہ یہ عالم دین ہے۔ عالم کا مقام بہت بلند، لیکن گھر میں سب سے بڑے آپ ہیں۔
اب آپ کے والد کے بعد آپ اپنے سارے بھائیوں کو اپنی گود میں لے کر کے چلیے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بے پناہ محبت خلوص اتحاد گھر میں عطا فرمائے. اور سنیے، ایک ہوتا ہے کپوت، ایک ہوتا ہے پوت، اور ایک ہوتا ہے سپوت. اب آپ چن لیں کہ بننا کیا ہے. کپوت وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کے نام کو ڈبا دیتا ہے. پوت وہ ہوتا ہے جو باپ کے نام کو نہ بڑھنے دیتا ہے نہ گرنے دیتا ہے، لیول میں. اور سپوت وہ ہے جو آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے. جن کے ماں باپ سلامت ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں، اگر ماں باپ سے سچا پریم ہے تو ان کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے سبحان اللہ. چہلم کے موقع پہ افضل میاں شعر پڑھ رہا ہوں آپ کے حوالے سے کہ سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں، سونے کا. علامہ عبدالعزیز صاحب قبلہ کے والد ماجد کا جب انتقال ہوا، اتفاق دیکھیے کہ فقیر وقت سے میں بھی پہنچ گیا. سبحان اللہ. ایسی محبت مجھے ناز ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کہ وہ بہت بڑا عرصہ تھا اپنی دولت کو دے کر، اپنی اولادوں کو دے کر کے نہیں گئے، بلکہ زمین وقف کر دی اور اس پہاڑ پر ایک دینی قلعہ قائم کیا جہاں قوم کی بیٹیاں. سنو، جن کے ماں باپ سلامت ہیں وہ سن لیں، اور جو جا چکے ہیں وہ بھی سنیں. اور پیارو، جب باپ بوڑھا ہو جائے تو آنکھیں ملا کے مت دیکھا کرو، بلکہ جھکا کے بات کیا کرو. ابا حضور کیا کہیں گے؟ ابا حضور ایسے بولا کرو. سنو کہ سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں، سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں، بنا لو جہان میں، ماں باپ کے قدموں کے، ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے گا، قدموں کے برابر نہ ملے گا. وہ غلام میر صاحب سے بولا کچھ دیو. یہ اس نظرانے کو یہاں رکھوں گا کیونکہ یہ ہمارے یہ جو ہے قائد ہے علامہ مفتی جاوید اختر صاحب اللہ، اور قابلیت کا سمندر ہے. موزے کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، پہچان لیجیے اس چہرے کو. فیض رضا برس رہا ہے، اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے، کر کے دشمن کو زیر بیٹھا ہے، اور ڈال کے رخ پہ قادری چادر اعلیٰ حضرت کا شیر بیٹھا ہے. ہاں، بہت دل سے محبت پیار ہے، اور اتنی ہی آگ وہاں سے بھی لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. علامہ عبدالحمید صاحب ٹھیک ہے، یہ محبت کے تقاضے ہیں. سنو، کامیر صاحب دیو بولے ادھر کچھ نہیں. ارے کہا دیو، سنیوں کے چہرے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں. 12ویں 11ویں حلوہ، رجب کی پوری، 40واں 20واں، سب کچھ ادھر. بولے کچھ دیو. کنیا کماری سے لے کے کشمیر تلک میں نے جماعت کا کام کیا ہے، لینے آیا ہوں، کچھ دیو. امیر صاحب بولے ادھر کچھ نہیں ہے، بڑے مرکز جاؤ. بھوپال سے بیٹھا ٹرین میں سیدھا دلی پہنچا. بڑا مرکز کہاں ہے؟ دلی پہنچا. جیسے ہی دلی پہنچا دیکھا کہ حضرت جی کرسی پر بیٹھے ہوئے. علیک ملیک کے بعد کہا کہ حضرت جی دیو. کیا بولا؟ دیو. 20 سال کام کیا میں نے جماعت کا. سنیوں کے چہرے دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، لیکن آج تک آپ نے کچھ نہیں دیا. حضرت جی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، بولے ادھر کچھ نہیں ہے، بڑے مرکز جاؤ. کبھی اور بڑا مرکز ہے. کہاں بڑے مرکز جائیے. کہاں جائیں؟ کہا سہارنپور جاؤ. توجہ چاہوں گا، بالکل نظر میری طرف. کہا سہارنپور جاؤ. بیچارہ بس میں بیٹھا، سیدھا بس اڈے پہنچا. سہارنپور بس اڈے پہ اترا، رکشے میں بیٹھا، سیدھا مرکز پہنچا. مرکز کے سامنے جیسے ہی پہنچا، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں دیکھا کہ ایک بالکل گنجا ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑا ہے. اتنا اونچا پائجامہ، اتنا نیچا کرتا، کھڑا ہے. علیک ملیک بہت دور سے آیا، بہت دور سے آیا ہوں. سنیوں کے چہرے چمکتے ہوئے دیکھے، دمکتے ہوئے دیکھے، لہذا میں کچھ لینے آیا ہوں. بھوپال والوں نے منع کر دیا، دلی والوں نے منع کر دیا، آپ تک پہنچا دیا. کچھ دیو. کیا بولا؟ کچھ دیو. کچھ دیو. تو
تو جو تصویر لیے کھڑا تھا چپڑ گنجا اس نے کہا دیکھ لیو. بولے دیو دیو لکھا ہوا تھا دارالعلوم دیوبند کہ یہاں دینا بند ہے. بولو نا یار کیا ہے یہاں دینا اچھا جہاں دینا ہی بند ہے ادھر جاتے کیوں؟ بے قربان یہ سب میرے اعلی حضرت کا فیضان ہے. بچھاپور میں کوئی وہابی نہیں. کیونکہ رضا کا شعر یہاں موجود ہے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ان سے کام لے کہ بچھاپور میں کوئی وہابی نہیں اور نہ ہوگا یہ ہم سب کا اعلان. سبحان قربان ہے بہت رائے مٹانے کے لیے. یزید جیسا فاسق و فاجر میدانی کربلا میں آیا ہم مٹا دیں گے. کیا مٹا سکا؟ ابو جہل جیسا بدبخت وانٹیڈ مکے کا غنڈا مٹا سکا؟ نہیں. نمرود نے کہا میں مٹا دوں گا نہ مٹا سکا. فرعون نے کہا میں مٹا دوں گا تو اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ آگے. سبحان اللہ. نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم آگے. سبحان اللہ. تو مجھے کہنا دو. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں گے. ہم نے کہا ایسے تھوڑی ہے کھیر پوڑی جو کھا لو گے. یہ تو تم 1500 سال سے کوششیں کر رہے ہو لیکن سب ناکام. بالکل لگتا ہے کہ اب جو ہے یہ دیا بجھنے والا ہے لو ٹپٹپانے لگتی ہے. لیکن اسی وقت یہ فضل ہوتا ہے کہ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. کہ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو بڑا ہوگا. جتنا تراشو گے اتنا ہی بڑا ہوگا. نہیں مٹ سکتا. کوششیں کر چکے لوگ. نمرود نے کہا میں مٹا دوں گا نہ مٹا سکا. فرعون نے کہا میں مٹا دوں گا نہ مٹا سکا. مکہ کی دھرتی پر ابو جہل نے کہا میں مٹا دوں گا نہ مٹا سکا. میدان کربلا میں یزید نے کہا میں مٹا دوں گا. اللہ نے حضرت امام حسین کا انتخاب کر دیا. یزید نہ مٹا سکا. تو مجھے کہنا دو کہ جب نمرود نہ مٹا سکا, جب شداد نہ مٹا سکا, جب قارون نہ مٹا سکا, جب فرعون نہ مٹا سکا, جب ابو جہل نہ مٹا سکا, جب میدان کربلا میں یزید نہ مٹا سکا, تو آج کوئی دودھ بیچنے والا کیا اسلام کو مٹائے گا؟ ککڑی بیچنے والا کیا اسلام کو مٹائے گا؟ کھیرا بیچنے والا کیا اسلام کو مٹائے گا؟ لاڑی لگانے والا کیا اسلام کو مٹائے گا؟ اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ہمارے حضرت نے حکم فرما دیا ہے تو دو شعر مجھے سن لیجیے. لیکن آج بالکل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں دو شعر اپنی طبیعت سے حضرت سنا دوں گا اجازت. اور حضرت نے فرمایا ہے تو حکم کی لاج بھی رکھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں. ارے ماشاءاللہ, اللہ تمہیں خوب غنی بنا دے. اور سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پیسے جو ہے یہ پیسے بھی خوش نصیب ہیں جو علماء پر خرچ ہو جائے, ورنہ ادھر ادھر سب چل رہا ہے معاملہ. اللہ رحم فرمائے. اس یقین کے ساتھ میں عقیدت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ دولت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. عقیدت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر دل میں عشق رسالت نہیں ہے, یہ دولت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. امرهم شورا بینہم, تم آپس میں مشورہ کر لیا کرو کیونکہ مشورے میں ہوتی ہے برکت. افضل صاحب نے سارے بھائیوں کو بٹھا کر مفتی صاحب کی صدارت میں مشورہ نہیں کیا ہوگا. علامہ عبدالحمید صاحب کو ملا جو آج اتنا بڑا مجمع
دن میں عرش کے جلوے نظر آتے ہیں فرش خاک پر، سبحان اللہ. وجد میں آتا ہے جب دیوانہ احمد رضا. یہ مشورے کی برکتیں نظر آ رہی ہیں، یہ مشورے کی بہاریں نظر آ رہی ہیں. اور جب مشورہ مکمل ہو جائے تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کھڑے ہو جاؤ اللہ پہ بھروسہ کر کے. اس پہ بھروسہ کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے کھڑے. آج کا یہ جیتا جاگتا مجمع اس مرد مجاہد کے لیے فقیر کیا دے سکتا ہے؟ دعائیں ہیں سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ مفتی جابر شادی یہ جوان سال ہیں، لیکن آپ ایسے نہ سمجھنا یہ رضا کا شعر ہے. اعلیٰ حضرت کا فیضان برس رہا ہے. اور ان کے علم کا اعتراف تو بڑے بڑے علماء کرتے ہیں. چھوٹ بھائیوں کی گنتی کیا ہے؟ چھوٹ بھائیوں کی گنتی کیا ہے؟ یہ اتنے قابل آدمی ہیں. اور میرا ارادہ تھا کہ جب حضرت موجود تھے تو آج مجھے قرآن شریف کی تلاوت سننا تھی، لیکن اب وہ موقع ملا نہیں. اور جب ہمارے قاری صاحب پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ حق ادا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بس 1 منٹ کے اندر یہ کہہ کر کہ 2 بوند کی خاطر ہم الزام نہیں لیں گے، اور تم خود ہی سمجھ جاؤ ہم نام نہیں لیں گے. سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے، سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے. اچھا میری اذان کا ہاں ہاں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کتنی ذمہ داریوں میں باندھ رکھا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آج رات ابھی کھنڈوا بھی بولنا ہے فقیر قادری کو. دعا ہے کہ یہ چمن شاد آباد رہے. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. کہ زیست میں کوئی ایسا مقام آئے گا میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا. ان کے منگتوں میں اپنا بھی نام آئے گا میں نے سوچا نہ تھا. میں نے سوچا نہ تھا کہ چڑھ کے کعبے کی چھت پہ یہ بولے بلال ہو گیا دیکھو میں تو نہال. میرے قدموں میں بیت الحرام آئے گا میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا. میرے قدموں میں بیت الحرام آئے گا میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا. ان کے منگتوں میں اپنا بھی نام آئے گا میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا. اور جب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو سننے حکم دیا گیا ہے. بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شاہدانہ رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ حضرت شاہدانہ رحمت اللہ علیہ. اے پیارو سنو، حضرت شاہدانہ رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ٹوپی والے بھی آتے تھے، ٹیکے والے بھی آتے تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ یہ میرا بھارت کل بھی مہان تھا، آج بھی مہان ہے اور رہے گا انشاءاللہ. حضرت شاہدانہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ٹوپی والے بھی آتے، ٹیکے والے بھی آتے. لوگ بیٹھتے، اکتساب فیض کرتے. وہ بیٹھنا چاہیے، دن کی دعوت دینا چاہیے. ایک سنتوش بنیا جی آتے تھے. ہاں سنتوش جی آئے. ایک دن کہا کہ حضور مجھے کچھ پیسہ چاہیے، بطور قرضہ عنایت فرما دیجیے. حضرت نے دے دیا. وہ روز آ کے بیٹھتے تھے. اچانک اے بابو نظر میری طرف. ایک دن خادم دوڑتا بھاگتا ہانپتا ہوا آیا اور حضرت سے آ کر کے کہا حضور غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ ارے کہا جو سنتوش جی آپ کے یہاں آتے تھے ان کا دیہانت ہو گیا. حضرت شاہدانہ فرماتے کیسے؟ اب وہ مر گئے. کیسے مر گیا؟ کہا حضور موت آئی مر گئے. ہم کو کیا پتا کیسے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانی عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. حضرت شاہدانہ رحمت اللہ علیہ کے دیار میں مرید بھاگتے ہوا ہے. کہا حضور وہ سنتوش جی کا دیہانت ہو گیا، وہ مر گئے. ارے کہا بھائی مجھے اس سے پیسہ لینا تھا، ہم سے وہ قرضہ لے کر کے گئے تھے. جاؤ گھر جاؤ دیکھ کر کے آؤ. حضرت کا خادم و مرید بھاگتا ہوا سیدھا گھر پہنچا. گھر سے واپس آیا. کہا حضور پشٹی ہو چکی ہے کہ سنتوش جی اب دنیا میں نہ رہے. کہا کیا دیکھ کے آئے ہو؟
کہا گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے، پورا محلہ اکٹھا ہے، بچیاں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، محلہ اکٹھا ہو گیا ہے، شمشان کی تیاری ہو رہی ہے، لکڑی پہنچ گئی ہے شمشان گھاٹ، چندن پہنچ گیا ہے شمشان گھاٹ، کریا کرم چل رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا آپ چلو، مر گئے ہیں تو جان دیجیے کیا کریں گے۔ حضرت گئے جا کے اپنی خانقاہ میں آپ نے آرام کیا، سو گئے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، سبحان اللہ، آواز بڑھا کے بولو، سبحان اللہ، نماز ظہر کا وقت ہوا، مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی، مؤذن نے پڑھا اللہ اکبر طرف کے بولو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ۔ یہ اذان کی برکت ہے، دیکھو افریقہ کے جنگلوں میں موسیٰ بن نصیر لیڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، قیام کرنا ہے، کہا پڑاؤ یہی کرنا ہے، کہا حضور کیسے رکیں گے، رات کیسے رکیں گے، بے شمار یہاں موذی جانور ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر سانپ ہیں۔ حضرت موسیٰ بن نصیر فرماتے ہیں جاؤ اس صحرا میں اذان پڑھ دو، اذان کی آواز کی برکت سے سارے سانپ جنگل چھوڑ کر کے چلے گئے۔ کیا ہے اذان؟ جیسے ہی مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی، اجازت ہو تو اور پڑھ دو، بے شک۔ علامہ ہمارے شفیع صاحب کی جب یہ دیکھتے ہیں، اور میں دو لوگوں کو دیکھا ہوں یہ بڑی گہری آنکھوں سے جب علامہ عبدالحمید رضوی صاحب دیکھتے ہیں، یہ جتنے خاموش بابا ہیں اتنا ہی حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عوام اہل سنت پہ دراز فرمائے، آمین کہیے دور سے۔ مجاہد کے لیے دعا کیجئے اور اللہ توفیق دے تو کیرپانی آؤ کبھی جامعہ حلیمہ سعدیہ میں، ان بچیوں کو دیکھو، دل خوش ہو جائے گا، آپ کہو گے یہ مدرسہ ہے، دیکھ کر کے آپ کو لگے گا کہ جیسے کوئی بہت خوبصورت جگہ، اتنا خوبصورت، بچیوں کے لیے جھولے وہاں ہیں، کھیلنے کے لیے بچیوں کے لیے پردے کے اندر اتنے معقول انتظام کیے گئے۔ اللہ اس مرد قلندر کو سلامت رکھے، ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، طلب کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت کی آنکھ کھل گئی، جیسے ہی اذان کی آواز سنی حضرت بیدار ہو گئے، سبحان اللہ، وضو بنائے، مسجد تشریف لائے، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اوراد و وظائف میں بیٹھے ہوئے تھے، فارغ ہی ہوئے تھے کہ خادم دوڑتا بھاگتا ہانپتا ہوا آیا، کہا حضور جو سنتوش جی جو مر گئے تھے ان کی شب یاترا آپ کی خانقاہ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی شب یاترا یہاں سے گزرنے والی۔ حضرت نے کہا جلدی میرا بیت لے کر کے آؤ، بیت لے کر کے آؤ۔ حضرت نے بیت لیا۔ ارے بچھا پور کا سنی بول جائے گا تو میں مائک چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، بولے گا تو چھوڑ دوں گا، ورنہ پکڑ لوں گا۔ موٹا سمجھ کے ڈرنا مت تو پتلا سمجھ کے لڑنا مت۔ کتنوں کو دھول چٹا چکے ہیں یہ فیضان اعلیٰ حضرت۔ ہاں، موٹا ہو کے پتلا ہو چٹکی سے اڑا دیں گے۔ پاس اپنے بریلی کا ایک ایسا مسئلہ ہے۔ ارے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عیدو شاہ صاحب کے اصالِ ثواب کے سلسلہ میں یہ دیکھیے، اللہ جب دین کا کام لیتا ہے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ قوم کی بیٹیاں پڑھتی ہیں، چاند سورج اگانے لگی بیٹیاں، آگے بیٹوں سے جانے لگی بیٹیاں، میں ذرا تھک کے بیٹھا تھا آرام کو، پاؤں میرا دبانے لگی بیٹیاں، وہ وقت رخصت یہ منظر بھی دیکھا گیا، پتھروں کو رلانے لگی بیٹیاں۔ بیٹیاں پڑھتی ہیں وہاں، اور جب ایک بیٹی سدھر جاتی ہے، جب وہ ماں بنتی ہے تو 7 پشتوں کو سدھار لیتی ہے۔ حضرت یہ
1000 روپیہ جامعہ حلیمہ سعدیہ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی دولتوں میں برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب نظر میری طرف رکھیے. کہا حضور اور اب علامہ شفیع صاحب مجھ پہ خاص کرم فرما دے کیونکہ مضبوط آدمی یہی نظر آ رہے ہیں اور ہے بھی نظر کیا آ رہے ہیں الحمدللہ. حضرت کہا میرے بیت لے کر کے آؤ. ارے اللہ کے ولی کی شان دیکھو یار. ابے جہاں تلوہ ہے وہیں تو جلوہ ہے. جہاں تلوہ وہاں جلوہ. جو تلوے سے چوک گیا وہ جلوے سے چوک گیا. حضرت نہیں فرماتے جن کے تلووں کا دھوبن ہے. اچھا مل کے پڑھو. سب سے اعلیٰ با اولا ہمارا نبی دونوں جیسے بھی. اور علامہ شاہد صاحب بھی دعا فرما دیں. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. توجہ بولو دور سے. کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا شیشوں میں چمکا. اور دور سے. اندھے اسٹیج سے بھی پڑھ لیں. اندھے شیشوں میں چمکا جن کے تلووں کا دھوول ہے آبے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا. دور سے بول سنی. ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. ہے وہ جانے مسیحا. اقتربت الساعة وانشق القمر. ہمارا نبی محتاج نہیں. احمد مختار. ذرا زور سے بولو. طرف کے بولو. یاد رکھو. بلوتم مہا پروتم مہا شکتیم مہا سکھم مہا. اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا پڑھ دیا. بلوتم مہا پروتم مہا شکتیم مہا سکھم مہا. سب سے بڑا بلوان کون ہے. شکتی شکتی مہا شکتی کون ہے. زیادہ پاورفل کون ہے. سوامی اڑگڑانند جی کہتے ہیں کا ادھین کرنا شروع کی. وید کھنگالے ویدوں کا رس اتہاس کے پنوں کو پڑھ کے نام آتا ہے بابر صحیح.